التماس دعا برائے حجت خدا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن اللہم کل ولیک الحجت بالحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی حضر الساد مساعد جنبنا حر ولی وحاف اذا مقاعد مناسر بیننا تدوسکی کتبان وتمدہو فیہا طبیلا برحمت. سب سے پہلے دعا ہے کہ خالق اکبر بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اس حد پر اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے. بالخصوص بانیان کے جو بزرگ زندہ ہیں ان کا سایہ ان کے سروں پہ قائم دائم فرمائے، اور ان بزرگوں کو اپنی اولاد کی بہاریں اور خوشیاں نصیب فرمائے. اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں خدا انہیں جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے، ان سب کی چھوٹی بڑی تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے. اور جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے اس علاقے میں یا دنیا کے کسی بھی کونے پر آباد ہیں، میرے مولا سب کی مال، عزت، اولاد کی محفظت فرمائے. بالخصوص فلسطین، پارا چانار اور جہاں کہیں بھی مسلمان مظلومیت کی حالت میں، خدا ان سب کے حال پہ رحم و کرم فرمائے. مولا تمام کلمہ پڑھنے والی امت محمدیہ کی حفاظت فرما، ان کی عزت کی حفاظت فرما. اور جو بھی اس وقت فلسطین کے لیے یا پارا چنار کے مومنین کے لیے جو ملک، جو فرد، جو صوبے، جو شہر کام کر رہے ہیں، میرے مالک ان سب کو نیک مقصد میں کامیاب و کامران فرما. ہم سب کو حج بیت اللہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. میدان کربلا کی پاک دھرتی کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ ہماری حقیقی وارث کا جلد ظہور فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین. صلوات. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صلوات. بنہایت ہی واجب الاحترام برادران عزیز، بڑا ہی مختصر سا خطاب، کیونکہ اس کے میرے بات پڑھنے والے بھی میرے استاد ہیں قبلہ حضرت حسین علیہ صاحب. بڑا مختصر سا خطاب. اللہ نے اپنی میں نے آپ کو انتظار نہیں کرایا، نہ میری عادت ہے انتظار کرانا، نہ ادھر کی بات ادھر کرنا. آپ نے تو ماشاءاللہ اللہ نے اعلان کر دیا اپنی لا ریب بے عیب کتاب میں کہ اے اولاد آدم، تو نے دنیا میں جا کر فقط ایک کام کرنا. آپ بولیں گے میرے ساتھ، مجھے پتہ چلتا جائے گا میری بات آپ تک جاری ہے. میں جتنی دیر رہوں گا الحمدللہ قرآن پڑھیں گے. قرآن کے بعد انشاءاللہ میں کبھی نہ پڑھتا ہوں، نہ پڑھنے کی عادت ہے، اور نہ مولا توفیق دے، کیونکہ قرآن سے بڑی کوئی کتاب نہیں. اب دیکھیے گا عزیزان محترم، حضرت آدم کی اولاد کے لیے اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، ہر طرح کی نعمت کو خلق کیا. جب حضرت آدم نے دیکھا ہے میرے اللہ اتنا سب کچھ عطا کر رہا ہے، اللہ نے فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں، جنت میں شہزادے بناؤں گا. اب ایک بادشاہ اپنی رائے میں کیسے گھومتا ہے یہ آپ دیکھ لیں، اندازہ لگا لیں. یہ دنیا ہے. اچھا اکثر واجب الاحترام علماء کرام آپ کو جنت کی ڈیفینیشن سنا دیں. فار ایگزامپل وہاں پہ حورین ہوں گی، وہاں پر دودھ کی نہریں ہوں گی، وہاں شہد سے میٹھا پانی ہوگا، وہاں یہ نعمت ہوگی، وہاں وہ نعمت ہوگی. اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنی شان کے مطابق نعمت عطا کروں گا. جب دنیا والوں کو اللہ کی شان کا اندازہ نہیں ہے، نعمت کا کیا اندازہ؟ کیسی شان ہے اللہ کی، کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا. کیا طاقت
حد بیان نہیں کر سکتا، کتنا جلال ہے کوئی بیان نہیں کر سکتا. لہٰذا اسی وقت اے اللہ اتنا احسان کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اے آدم میں نے تیرے لیے حوض کوثر بنائی ہے. اللہ کا خالق اکبر اتنے بڑے احسان، اس کے بدلے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. بس کہہ دیجئے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. بس تمام عبادتیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. میں نے ایک چھوٹی سی آیت کا سہارا لیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، لیکن افسوس ہوا. پھر سنیے گا تسلی کے ساتھ، کیونکہ الحمدللہ رحمت دو جہاں کا مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے. بڑا مختصر سا کتاب، سادہ سا کتاب. اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ کے بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. قبلہ جی آگے تشریف لائیں، ایک مرتبہ پھر آواز بلند صلوات. اب یہی سمجھیے گا کہ ان کا آنا اور میرا جانا مختصر. اب دیکھیے گا سامعین محترم، بڑا مختصر سا کتاب نہایت، یہی سمجھ لیجیے گا کہ ایک یا دو لائن، اس کے بعد ممبر واجب الاحترام کے حوالے. اللہ تعالیٰ نے جو ہاتھی ہماری طرف بھیجا، دنیا نے سمجھ لیا کہ وہ ہاتھی بھی ایسا ہے جیسے ہم ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بھائی محمد معاذ اللہ ثم استغفر اللہ دنیا کہہ رہی ہے، ہم نہیں کہہ رہے. دنیا کہہ رہی ہے کہ محمد ہم جیسا، محمد ہم جیسا، محمد ہم جیسا. حالانکہ وہ ہم جیسا ہے نہیں، لیکن اللہ نے ہمارے جیسا بنا کر بھیجا. ہم جیسا ہے نہیں، لیکن ہمارے جیسا بنا کر بھیجا. اللہ نے اتنی رحمت للعالمین کو خوبصورتی عطا کی، اتنا پیارا بنا کر بھیجا. اتنے جاہل لوگ تھے کہ اس کو دیکھ کر کہنے لگے یہ تو ہمارے جیسا. دیکھیں میرے ساتھ سفر کیجئے گا. میں نے آپ سے پہلے کہا ہے میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے آپ کی خدمت میں، اور بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے استاد کی موجودگی میں پڑھنا، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کیونکہ ایک دو جملے فضائل کے، اس کے بعد ممبر اپنے واجب الاحترام کے حوالے. بھئی 4 وجہ سے انسان دوسرے انسان سے افضل ہوتا ہے. ان میں ایک وجہ یہ ہے وجود. انسان کا سب سے پہلے ہوتا ہے وجود. اب اگر بھائی جان آپ خود کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا معاذ اللہ کہتے ہو، بھئی محمد ہم جیسا، سوتا بھی ہماری طرح ہے، چلتا بھی ہماری طرح ہے، بیٹھتا بھی ہماری طرح ہے، باتیں بھی ہماری طرح کرتا ہے، کھانا بھی ہماری طرح کھاتا ہے. بھئی محمد ہم جیسا، بڑی بولی والی قوم ہے نا امت محمدیہ. بھئی کہنے میں یہ خیال نہیں کرتی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں اچھا اگر یہ بات ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کی نولین کی کیا اہمیت ہے. دیکھیے میرے ساتھ سفر کی مجھے بڑی جلدی ہے کیونکہ واجب الاحترام کا آنا میرے لیے جانا ہے. میرا استاد ہے الحمدللہ، مجھے ان کی قدر ہے. بھئی دیکھیے سب سے پہلے ہم محمد مصطفیٰ کی نولین کا ذکر کرتے ہیں. اگر یہی بات ہے تو بھائی تو بھی آ جا، ہم سرکار محمد مصطفیٰ کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھتے ہیں. بھئی کیا کہنے، اللہ اکبر، بڑا فرق اللہ نے واضح کر دیا، بڑا ہی واضح کر دیا. کیا فرق کیا؟ ارے محمد مصطفیٰ کی بات کرتے ہو، اس کو اپنے جیسا کہتے ہو. شرم کیا کر، محمد مصطفیٰ اس نولین کے صدقے عرش اولا پہ گیا ہے. تیری جرت ہے یہی جوتا پہن کے مسجد میں جا کے دکھا. اللہ اگر تیری جرت ہے تو خود کو معاذ اللہ ثم استغفر اللہ سمجھتا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ جیسا. چلے پھر ٹھیک ہے، آگے بڑھو. کسی سے لڑنا نہیں ہے، کسی سے جھگڑنا نہیں ہے، کیونکہ لڑائی جھگڑے کا نام اسلام نہیں ہے. اللہ اکبر. سب سے پہلے اسلام محبت سکھاتا ہے. بھی اگر کوئی ایسی باتیں کرنا شروع بھی کر دے، آپ ماشاءاللہ اکثر یہ باتیں سنتے رہتے ہو. آج کل علم آ گیا نا، تو علم نے یہ ایسے فتوحات، ایسے الفاظ پیدا کر دیے کہ انسان پاگل ہو جاتا ہے. یہاں سے یار یہ بات کر کیا رہا ہے. اگر کوئی کہہ
کہتے کہ بھی محمد ہمارے جیسا بولتا ہے ہماری طرح، چلتا ہے ہماری طرح، بیٹھتا ہے ہماری طرح، اڑتا ہے ہماری طرح۔ اچھا ایک واقعہ سنے گا، یہی چلتے چلتے پہ بات آ گئی، ایک واقعہ سنے گا۔ ایک مرتبہ سرکار محمد مصطفیٰ چل رہے تھے، حضرت عثمان پیچھے پیچھے تھے، ایک بندہ جلدی سے آ گیا، کہا حضرت عثمان مجھے ایک بات بتائیے گا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا رسول کے دائیں کیوں چلے ہو، بالکل پیچھے کیوں نہیں چلتے؟ اس نے کہا میری بات سنیے گا، سرکار محمد مصطفیٰ میں اور ہمارے درمیان میں بڑا فرق ہے۔ اس نے کہا کیا فرق ہے؟ کہا دیکھیے گا اللہ نے سرکار محمد مصطفیٰ کا سایہ کیوں نہیں بنایا؟ کہا مجھے نہیں پتا، تم بتاؤ، تم خلیفہ ہو، بھائی رسول خدا کے بڑے قریب ہو، 24 گھنٹے ساتھ رہتے ہو، بتا دیجیے گا۔ اس نے کہا کمال کی بات ہے، ساتھ میں سلیمان بھی تھا، سلیمان مسکرا رہا تھا کہ یہ بات کرے اور میں اس پر جواب دوں۔ عزیزان مطلب جناب سلیمان نے جب یہ بات سنی نا تو خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے تمہارا سایہ کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے تمہارا سایہ کیوں نہیں بنایا؟ رحمت للعالمین، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے مدنی سرکار، اے واللیل والظفر، میری بات کا جواب دیجیے گا۔ سرکار محمد مصطفیٰ سنا چاہتا ہے اللہ نے میرا سایہ کیوں نہیں بنایا؟ کہا ہاں مولا میں سنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں میں نے رسول خدا کی زبان مبارکہ سے سنا، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں سایہ اس لیے نہیں بنایا اگر مجھ سے آگے چلے تب توحید، اگر مجھ سے پیچھے چلے کوئی قدم نہ رکھ دے، اس وجہ سے توحید۔ اتنا کہنا تھا۔ جناب سلیمان نے کہا کمال کی بات ہوگی آقا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں تو اس خوش نصیب پر کئی جان قربان کر دوں۔ کہا بات کیا ہوئی؟ کہا مولا اگر کوئی آپ کے سائے پہ قدم رکھ دے تو اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ کتنا عظیم ہوگا جو آپ کے کندھوں پہ اپنے قدم رکھ کر کعبہ کعبہ سے بت توڑ 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 کمال کی بات ہے۔ بھائی دیکھیے گا، ہاتھ کی بات، اب تیرا بھی ہاتھ ہے، رسول کا بھی ہاتھ ہے، معاذ اللہ تیرا بھی ہاتھ ہے، رسول کا بھی ہاتھ ہے۔ اگر کہنا تو کبھی وجود پہ بات ہو رہی ہے، کبھی علم پہ بات ہوتی، پھر کبھی صداقت پہ بات ہوتی، کبھی شرافت پہ بات ہوتی، کبھی حیا پہ بات ہوتی، کبھی رحمت للعالمین کے میں اولاد پہ بات کرتا۔ لیکن افسوس ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، کاش وقت ہوتا تفصیلاً گفتگو ہوتی، ماحول بھی خیر ایسا نہیں بنا۔ عزیزان بزرگ اللہ سنیے گا، اب رسول کا ہاتھ ہے، یہ ہمارا ہاتھ بھی ہے، رسول کا ہاتھ ہے، ہمارا ہاتھ بھی ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا کیونکہ جس لیول پر میں پڑھ رہا ہوں بس میرے یہ آخری جملے ہو سکتے ہیں۔ یہ رسول کا ہاتھ بھی ہے، ہمارا ہاتھ بھی ہے۔ ہمارے ہاتھ کو ایسے موڑو گے تو یہ ٹوٹ جائے گا، ہمارے ہاتھ کو ایسے موڑو گے یہ ٹوٹ جائے گا، ہمارے ہاتھ کو ایسے موڑو گے یہ ٹوٹ جائے گا۔ ہمارے ہاتھ میں اگر طاقت بھی ہے تو مخصوص طاقت ہے، ہمارے ہاتھ میں طاقت بھی ہے تو مخصوص طاقت ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سامنے تک کا وار کو روک سکتے ہیں یا وار کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم سے کچھ نہیں ہوتا، یا کچھ ہی لوگ اعتماد کے ہم وطن اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن جانا چاہتا ہے اللہ اکبر، تو چند قدموں کے فاصلے پہ اپنے ہاتھ سے مخصوص چیزوں کو روک سکتا ہے، لیکن رحمت للعالمین کی انگلی مبارک پر اتنا سا ناخن پیدا ہوا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا ہم آپ کی طاقت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ سرکار مسکرا کے ارشاد فرماتے ہیں تم میری طاقت کا اندازہ نہ لگانا، تم میری انگلی کا اندازہ لگانا۔ سرکار نے اپنی انگلی ہلائی، اللہ نے چاند میں اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہ کیا کریں، اتنا بول لینا ہی میرے لیے کافی۔ چاند میں دو ٹکڑے کر دیے۔ اللہ سرکار محمد مصطفیٰ سے سوال کیا یا رسول اللہ، بس آخری جملہ، یا رسول اللہ اتنا بتائیے آپ رات کو اٹھ کر، کبھی وقت ملا انشاءاللہ، آپ ماشاءاللہ مجھے سنتے پیچھے 4-5 سال سے میں خطابت کر رہا ہوں، لیکن مجبوری ہے، میرا استاد ہے، ان کو انسان نہیں کرا سکتا۔ معذرت چاہتا یا رسول اللہ آپ رات کو اٹھتے ہیں، اس طرف کیا ہے؟ رخ کر کے بے شمار گریا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا اس طرف ایک نگری ہے جس کا نام کربلا ہے۔ بندے کو پتا ہونا کہ ادھر خطرہ ہے، بندہ اپنی اولاد کو جانے نہیں دیتا، خود جاتا نہیں ہے، یار خطرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کربلا خطرہ ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ کبھی کسی کے معجزاتی طور پر بھی گئے، تعارف کا پیچھے ہٹ گئے، رسول خدا بھی گئے زخمی ہو کر آ گئے، علی مرتضیٰ بھی گئے تو زخمی ہو کر آ گئے۔ کہ مولا پھر تعلق کیا ہے؟ ادھر رک کر کے کیوں روتے ہو؟ ابھی اولاد چھوٹی ہے۔
اللہ اکبر. اتنی گفتگو کر رہے تھے کہ ننھا حسین کھیلتا کھیلتا اپنے نانا کے پاس آ گیا. اب کھیلتا کھیلتا نانا کے پاس آ گیا. قیامت کا منظر تھا. رسول خدا بیٹھتے بیٹھتے زمین پہ بیٹھ گئے. اب صحابہ دیکھ رہے تھے حسین اپنے گھر سے چل رہے تھے. احترام میں اس کے استقبال میں حسین کا نانا بیٹھتا بیٹھتا زمین پہ بیٹھ گیا. معمول تھا نا مولا حسین ننھے ننھے قدم بڑھاتے ہوئے حسین اپنے بابا کے قریب آتے ہیں, جس میں قد نانا کے قریب آتے ہیں نا. میرے مولا حسین کو بسم اللہ پڑھ کر سرکار دو عالم نے, کاش میرے پاس وقت ہوتا فضائل آپ کو مکمل سناتا, لیکن اب مجھے بہت جلدی ہے, مسائل میں تھوڑی سی جلدی کر گیا. عزیزان محترم پاس مولا حسین کو سینے سے لگایا, سینے سے لگایا. صحابہ دیکھ رہے تھے. ننھے سے وجود سے مولا نے بٹن کھولے. جیسے بٹن کھولے نا تو پہلے سینے کا بوسہ لیا, پھر گردن کا بوسہ لیا, پھر ہاتھوں کا بوسہ لیا. عزیزان محترم پورے وجود کا بوسہ لینے کے بعد صحابہ نے سوال کیا مولا حسین سے اتنی پیار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ رو کر فرماتے ہیں مولا ہم نے بھی دیکھا ہے, آپ نے گردن چومی تو پتہ چل گیا گردن کٹے گی, آپ نے سینہ چوما تو پتہ چلا سینہ زخمی ہو جائے گا. مولا پورا وجود چوما, رو کر ارشاد فرماتے ہیں اور دنیا والوں یاد رکھنا, اور جس طرح میرے حسین کو شہید کیا جائے گا تمہیں مثال بھی نہیں ملے گی. کہا مولا ایک ایک ٹکڑا چوم رہے ہو, ایک ایک حصہ چوم رہے ہو, ایک ایک جگہ چوم رہے ہو. مولا کیا قتل کرنے والے 5 یا 10 سے زیادہ ہو گئے؟ قیامت کا منظر تھا. حسین کو سینے سے لگایا, رو کر فرمایا 9 لاکھ ہوگا, اور زہرا کا لال اکیلا ہوگا, اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. قیامت کا منظر تھا. صحابہ کرام کی نظر امام حسن پہ پڑی. کہا مولا حسن بھی نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں حسن بھی نہیں ہوں گے. کہا ان کا بابا علی بھی نہیں ہوگا؟ کہا نہیں ان کا بابا علی بھی نہیں ہوگا. تو کہا مولا اندازہ کیجئے جب یہ شہید ہو جائے گا اور اس کو دفنائے گا کون, اس پہ گریہ کون کرے گا؟ قیامت ہوئی. جب قبلہ تقی نقوی صاحب نے یہی جملے پڑھے, میں بہت جلدی کر گیا, پھر کبھی انشاءاللہ زندگی نے موقع دیا تو پڑھیں. قبلہ تقی نقوی صاحب کے اب یہاں سے جملے, وہ فرماتے ہیں 2 لاشوں کو بہت مشکل اٹھایا گیا. ایک لاش آپ کے 7ویں امام موسیٰ کاظم کی. میرے واجب الاحترام تشریف فرمائیں, ان کی اولاد کی قبریں بھی نہیں ملتی. کبھی آپ کو مولا کربلا لے جا, ان کی 7 بیٹیوں کو زندہ جلا دیا گیا. ہم سے سوال کرتے ہو نا کہ شیعہ روتے کیوں ہیں, کبھی سفر کر کے دیکھو. اللہ اکبر, انسانیت کا سینہ پھٹ جاتا ہے خدا کی قسم نام حسین پر. کہا جس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ قیدی مارا گیا جو 14 سال قید میں تھا, کہ قیدی تیرا کوئی وارث نہیں ہے. اللہ اکبر. امام موسیٰ کاظم کی آواز ہے ہائے غریبی, واہ حجابہ, واہ محمد. کہا میں پوچھ رہا ہوں تیرا کوئی وارث ہے مجھے بتا, اطلاع کر دوں. رو کر آواز آئی میرا بہت بڑا گھرانہ تھا, میری اولاد تھی, گھر سے تو چلے تھے نہ جانے کہاں چلے گئے. ارے کہیں کو صابرہ کھا گیا, ارے کہیں کو ایران کی پہاڑیوں میں. اللہ اکبر. جب روح پرواز کر کے نا اب لاوارث سمجھ کر اٹھایا نہیں جا رہا تھا, اٹھایا نہیں جا رہا, اٹھا نہیں رہا تھا کہ موسیٰ کاظم کے جنازے کو کیسے اٹھایا جائے. لوگ ڈر کے مارے پیچھے ہٹ رہے تھے. اچانک کیا ہوا, انہوں نے 4 مزدور تلاش کیے, مزدور بھی وہ جو سخت دل تھے. اب مجھے معاف کر دینا, روایت قبلہ تقی نقوی صاحب نے پڑھ دی ہے, میں اسی کو آپ مومنین کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں. عزیزان محترم فرماتے ہیں کہ قیامت کا منظر تھا. انہوں نے 4 بہادر اور سخت دل والے مزدوروں کو تلاش کیا, اور ان کو لے کے جب آئے نا زندان کے دروازے پر, وہ چیخیں مارنے لگے. کہا کبھی رحم نہیں آیا تجھے, کبھی کچھ نہیں کیا, تم تو ظلم میں بے شمار ہو. اس نے کہا یہ بات نہیں ہے, اس کو کیسے اٹھائے, اور جس کا وجود زنجیر بن چکے ہیں اس کو کہاں سے پکڑے, اس کے وجود سے خون بہ رہا ہے. کمال کی بات تھی, ایک ظالم آگے بڑھتا ہے, کہا میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں, اس کے بعد اٹھا لینا, یہ لاوارث ہے, اس کا کوئی وارث نہیں ہے. قیامت کا منظر تھا. اس کا طریقہ کیا ہے, اس نے ایسے کیا 4 نیزے. اب مجھے معاف کر دینا خدا کی قسم, خدا آپ کو توفیق دے حضرت بی بی فاطمہ کی اولاد کے دکھ پہ رونے کی, اور دعا مانگا کرو کیونکہ یہ آنسو کی بڑی قیمت ہوتی ہے. انہوں نے 4 نیزے دیے, 4 نیزے لے کر زندان پر بیٹھ گئے. انہوں نے نیزے مارنا زمین پہ شروع کیے جس طرح علی اصغر کے وجود پہ مار رہے تھے. یہ 4 نیزے جب زمین میں دھس چکے, انہوں نے نیزوں کو کھینچا, صرف
یہ جنازہ ایک جب 12 محرم کو مسلمانوں کے درمیان امام سجاد نے بابا کے لاشے کو اٹھایا. آپ نے سنا ہوگا نا کہ حضرت امام حسین نے قاسم کو ٹکڑوں کو جمع کیا. قیامت کا منظر تھا جب اٹھایا نہیں جا رہا تھا نا, جو قریب جاتا تھا بے ہوش ہو جاتا تھا, جو قریب جاتا تھا بے ہوش ہو جاتا تھا. منہ پہ ماتم کرتے تھے, ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں اے زہرا ہماری مددگار, اے محمد مصطفیٰ تیرا نوازہ ہم سے اٹھایا نہیں جاتا. تاریخ نے لکھا قیامت کا منظر تھا, ایک لاشی تھی دیا تو اٹھا لیتے, گردن ساتھ نہیں تھی تو کیا تھا اٹھا لیتے. قیامت کا منظر تھا, تاریخ پریشان ہوگی. تاریخ نے لکھا منظر کیا تھا عزیزان محترم, کافی دھواں پیدا ہونے لگا, کافی گردوں غبار اٹھنے لگی. کیا دیکھا, ارے کہدی ہے جو اعزاز امامت سے میدان کربلا میں آ گیا, سر کا امامہ اتارا, اتار کے زمین پہ رکھ دیا. اس کے بعد کیا کیا, اس کے بعد ایسے کیا جیسے 10 محرم کو میرے مولا حسین نے کیا. منظر کیا تھا, دونوں زانو زمین پہ رکھے, جس ٹکڑے کو ہاتھ لگاتے وہی ٹکڑا ہاتھ میں آ جاتا, جس چیزے کو ہاتھ لگاتے وہی ہاتھ میں آ جاتا. رو کر کہتے بابا قیامت ہو گئی, باپ کی لاشا ٹکڑوں میں اٹھانے والا سجاد. پھر حضرت عباس کی لاش کی طرف دیکھا, رو کر کہتے ہیں بابا اے چچا عباس, نہر فرات پہ سونا آسان ہے, شام و کوفہ کی گلیاں. اللہ عنت اللہ قوم